السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل زکویٹا ایڈیو این انفو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے لیے بہترین اخلاقی کہانیاں، اسلامی کہانیاں اور مزاحیہ کہانیاں لے کر آئے ہیں۔ اچھی کہانیاں دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی کہانیاں سب سے پہلے اب تک پہنچیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی زینب کی سالگرہ۔ زینب کی پہلی سالگرہ قریب تھی۔ اس سالگرہ کو منانے کے لیے سارا گھر پرجوش تھا، اور کیوں پرجوش نہ ہوتا، زینب اس گھر کی پہلی پوتی جو تھی۔ جیسے جیسے سالگرہ کا دن قریب آ رہا تھا، زینب کے سارے چچا تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ زینب کے والدین اور دادا دادی زینب کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے۔ زینب کے والد نہال احمد نے سارے کمرے کو وائٹ واش کروا لیا تھا۔ ادھر زینب کی ماما نے زینب کے لیے خوبصورت جوڑے بنوائے تھے جو زینب نے اپنی پہلی سالگرہ پر زیب تن کرنے تھے۔ ایک دن زینب کے چاچو اور پھپھو سالگرہ کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے آئے تو سب نے ان کو سالگرہ کی پارٹی کے بارے میں جوش و خروش سے بتا رہے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ زینب کے بھائی روحان نے کہا، ارے آپ کو معلوم ہے ہمارے محلے میں تیسری گلی میں بھی ایک زینب رہتی ہے، اس کی بھی سالگرہ ہماری زینب کی سالگرہ سے 2 دن پہلے آتی ہے۔ ہماری زینب کی تو پہلی سالگرہ ہے اور اس کی چوتھی سالگرہ ہے۔ اس کے امی ابو ہر سال اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے، لیکن اس سال روحان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس سال کیا؟ پھپھو نے روحان سے پوچھا۔ روحان نے کہا، ابھی 3 ماہ پہلے زینب کے والدین کا ایک روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا۔ دونوں کے انتقال کے بعد زینب اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ کل اس کی دادی ہمارے گھر آئی تھی۔ جب ماما نے ان کو اپنی زینب کی سالگرہ کے بارے میں بتایا تو وہ رونے لگے۔ روحان کی یہ بات سن کر پھپھو نے کچھ سوچا اور روحان سے کہا، تم مجھے ان کے گھر لے چلو۔ وہ انہیں دوسری زینب کے گھر لے گیا۔ زینب کی دادی سے کچھ بات کی جسے سن کر وہ خوش ہو گئیں۔ واپس آ کر پھپھو نے اپنے والد سے کچھ بات کی۔ ان کی بات سن کر انہوں نے زینب کے والدین سے کچھ کہا اور پھر سب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب سب لوگ زینب کے دادا کے کمرے میں آ گئے تو زینب کی دادی نے کہا، بھائی ہم نے اب سب کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ بات آپ کو بتائیں کہ زینب کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی جائے گی، گھر بھی سجے گا اور مہمان بھی آئیں گے، لیکن یہ سالگرہ ہم اس یتیم بچی کے گھر منائیں اور اس کے گھر کو بھی سجایا جائے گا۔ اب لوگ جلد جا کر ان کے گھر کی سجاوٹ شروع کر دیں۔ یہ سن کر روحان نے کہا، دادی یہ کیا؟ ہم نے تو اپنا گھر سجایا ہے، وہاں کیا مزہ آئے گا؟ لیکن دادا کے سمجھانے پر راضی ہو گیا۔ پھر سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ پھر یوں ہوا کہ چھوٹی زینب کی سالگرہ بڑی زینب کی سالگرہ والے دن یعنی 2 دن پہلے منائی گئی۔ گھر بھی سجایا گیا، خوب لائٹیں اور غبارے لگائے گئے، اور پھر چھوٹی زینب نے بڑی زینب کے ساتھ مل کر سالگرہ کا بڑا سا کیک کاٹا۔ بڑی زینب اور اس کی دادی بہت خوش تھیں۔ چھوٹی زینب کی دادی نے سالگرہ میں دیے گئے تحفے دونوں میں آدھے آدھے بانٹ دیے۔ بڑی زینب بہت شادہ تھی۔ اس کی دادی یہ سب دیکھ کر رونے لگی۔ چھوٹی زینب کی دادی نے ان کو محبت سے گلے لگا لیا۔ پھر کھانے کے بعد دادا نے سب مہمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج سے بڑی زینب بھی میری پوتی ہے، میں اس کی کفالت کروں گا اور اس کی پڑھائی کھانے پینے کا سارا خرچ الفاٹے رہے گا، بلکہ ہر سال چھوٹی زینب اور بڑی زینب کی سالگرہ بھی ہم سب ایک ساتھ مل کر ہی منائیں گے۔ یہ اعلان سن کر تمام مہمان بہت ہی خوش ہوئے۔ سب نے زوردار تالیاں بجائیں۔ بڑی زینب اور اس کی دادی کی خوشی تو دیکھنے والی تھی۔ یوں اس کی سالگرہ بہت یادگار ٹھہری۔